بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بیان کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد اب افسوس، پشیمان، لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ اسے بتایا گیا، لیکن اس نے پوچھا تھا سب سے بڑا عالم دین، جو بتایا گیا وہ سب سے بڑا عالم دین نہیں تھا، سب سے بڑا عبادت گزار تھا. یہ فرق ہمیشہ یاد رکھا کریں، عالم دین میں عبادت گزار میں بہت فرق ہے. یہ فرق اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں بتایا ہے، فرمایا عالم دین عام عبادت گزار کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جو 14ویں رات کے چاند کی ستاروں کے سامنے ہے. عبادت کرنے والا علم نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، نمازوں کے اوپر نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن یہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھی ہے. عبادت اللہ قبول کرے گا، لیکن عالم دین کے مقابلے میں یہ عبادت کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اس بیچارے نے پوچھا تھا مجھے سب سے بڑا عالم دین بتاؤ، لیکن لوگ جو ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں، انہوں نے بتا دیا سب سے بڑا پادری. وہ پادری کے پاس چلا گیا، اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ؟ تمہاری توبہ؟ تمہاری توبہ کبھی نہیں ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے تلوار نکالی، نہیں ہوگی تو نہ ہو، اس کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتے ہیں جہالت کے نقصان. عبادت اپنی جگہ پہ، لیکن عبادت کے ساتھ علم ہونا چاہیے. میرے وہ بھائی جو قرآن پاک کی صرف تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنا ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر بھی جانیں، ترجمہ بھی جانیں. میرے وہ بھائی جو قصے کہانیاں سنتے رہتے ہیں، بخاری مسلم کو کھولیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ خود کریں. اب 100 قتل کر لیے، سینچری مکمل ہو گئی. اب پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے بتاؤ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ اسے بتایا گیا فلاں آدمی ہے، اور اس بار جو بتایا گیا وہ واقعی عالم دین تھا. وہ واقعی کیا تھا؟ عالم دین تھا. اس سے پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ 100 قتل کر چکا ہوں. عبادت گزار نے کیا کہا تھا؟ صوفی صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا 99 قتل کیے ہیں، تمہاری توبہ کیسے ہوگی؟ یہاں پہ 100 ہو چکے ہیں. اس نے پوچھا 100 قتل کر چکا ہوں. عالم دین نے کہا اللہ کے درمیان اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جاؤ توبہ کرو، لیکن جس شہر میں رہتے ہو یہ شہر چھوڑ دو. جس شہر میں رہتے ہو یہ شہر چھوڑ دو. یہ برے لوگوں کا شہر ہے، بری سوسائٹی ہے، برا ماحول ہے. کافر ملکوں میں جانے والوں، مسلمان ملک کی نیشنلٹی چھوڑ کے برطانیہ، انگلینڈ، امریکہ کی نیشنلٹی کے خواب دیکھنے والوں، یہ روایت دھیان سے سنو.